بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان کے پڑوسی جو ہیں وہ ہندوستان ہے، افغانستان ہے، چین ہے، ایران ہے۔ روز اول سے آج تک جس ملک کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہمیشہ اتنا مضبوط رہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کو اس ملک کا دفاع سمجھا جاتا ہے اور اس ملک کے دفاع کو پاکستان کا دفاع سمجھا جاتا ہے، ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی یہ دوستی سمجھی جاتی ہے، شہد سے میٹھی یہ دوستی سمجھی جاتی ہے، وہ چین ہے۔ پاکستان کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر مشکل میں آیا ہو، چین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ صرف تعاون نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمیشہ مدد کی ہے۔ ہمارا دشمن اسے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اسے کسی بھی صورت پاکستان اور چین کی دوستی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا جب سے سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چائنا نے مل کر قدم بڑھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً کوشش کی گئی کہ پاکستان میں جو چائنیز کام کرنے آتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ گزشتہ اگر ہم چند دنوں کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میر علی میں، بلوچستان میں، اور پھر وہ چائنیز جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے ڈیموں پر کام کر رہے ہیں، بس شام میں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کی یہ لہر کیوں تیز ہوئی ہے، اس کے اسباب ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑے بحرانوں سے نکل کر معاشی اعتبار سے ایک درست سمت میں آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ محترم سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ویژن کے مطابق گرین پاکستان ہو یا SIFC ہو، پاکستان کے دوست ممالک اور پاکستان کے بزنس مین، بیرونی دنیا سے انویسٹر، وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہیں۔ اور سب سے بڑا اس سارے مرحلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو 23 مارچ کی پریڈ میں جس انداز سے ایک سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان کا آنا اور اس سے پاکستان کو ایک قوت اور تقویت کا مل جانا، یہ بھی کافی تکلیف دہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہے۔ 23 مارچ کی تقریب میں چائنیز دستہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہمارے دشمنوں کو قبول نہیں ہے کہ ایک طرف مہمان خصوصی جو ہے وہ سعودی عرب کے وزیر دفاع ہوں اور دوسری طرف چائنیز دستہ بھی پریڈ میں شریک ہو، تو یہ بڑا واضح اظہار ہے کہ پاکستان کے وہ قریبی ترین دونوں دوست جو ہر مشکل مرحلے میں پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی دعوت پر موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، صدر،
سیاسی جماعتوں کے قائدین سب نے فوری طور پر جو ہمارے چائنیز بھائیوں پر خودکش حملہ کیا گیا اس کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ پہنچ گئے چائنیز سفارت خانہ، انہوں نے تعزیت بھی کی، مذمت بھی کی اور اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ مجرم ہر صورت اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حملے کے اگلے روز ہی وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں صدارت میں ایک اجلاس ہوا، جس میں ہمارے سپہ سالار بھی شریک ہوئے، اور سپہ سالار نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کو اور پاکستان میں جو مہمان ہیں، یہ چائنیز ہمارے مہمان ہیں، ہمارا کام کرنے آئے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے تعاون کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر حملہ آوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ پوری پاکستانی قوم اپنے چائنیز بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہم جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے، چائنا کی حکومت سے، عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں طے کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ پورا عمل درآمد ہوگا۔ یہ دشمن جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، پاکستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں، یہ ناکام ہوں گے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو عبوری حکومت ہے، ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سارے حالات میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے تمام اشارے آپ کے ملک میں موجود لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کی آزادی کے لیے، افغانستان کی بقا اور سلامتی کے لیے 42 سال قربانی دی ہے۔ ہم آج بھی افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان سے خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد افغانستان میں جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی کوئی ایویڈنس سامنے لائی جائے۔ پاکستان خود دہشت گردی کے شکار ہے۔ وہ تنظیمیں یا وہ گروہ جن کے بارے میں ایک بے بنیاد پاکستان پر الزام تراشی کی مہم چلائی جاتی ہے، وہ تنظیمیں تو افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس افغان عبوری حکومت سے پہلے ان کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ ہمارا تو یہ خیال تھا، ہماری تو یہ خواہش تھی، ہماری تو یہ توقع تھی، ہمیں یہ امید تھی کہ جب افغان عبوری حکومت یا طالبان کی حکومت، امارت اسلامیہ افغانستان، جو بھی نام دے لیں، اس کی حکومت آئے گی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ دہشت گردی کا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر افغان عبوری حکومت کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ پاکستان کو پیش کرے۔ ہماری تو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی پاکستان کے امن کو اپنا امن سمجھے۔ جو لوگ پاکستان میں حملہ آور ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا، وہ اگر افغان سرزمین پر ہیں، جو کہ بالکل جس کے شواہد ہیں، اور جو ہمارے ادارے، ہماری حکومت وقتاً فوقتاً افغان عبوری حکومت کے ذمہ داروں کو دے رہی ہے،
تو یہ پھر ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس کو کنٹرول کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان جس نے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کی، ہمارے 90,000 لوگ شہید ہوئے، آج اگر وہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ دوبارہ دوستی کی پینگیں بڑھا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، تو یہ سوال تو میں کر سکتا ہوں اپنے بھائی سے کہ آپ اس کے معاون کیوں بن رہے ہیں جو میرے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس نے آپ کو پناہ دی، جس کے لوگوں نے اپنے سینے کھلے کر کے آپ کو ویلکم کیا، جس نے ہر مرحلے پر آپ کا ساتھ دیا، کسی بھی مرحلے پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی آدھی روٹی کھا کے آدھی آپ کو دی، اپنی تجارت، معیشت سب کچھ آپ کے سپرد کیا. اگرچہ 80 کی دہائی سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے جواب میں بم دھماکے ملے، ہمیں اس کے جواب میں ہیروئن کلچر ملا، ہمیں اس کے جواب میں اسمگلنگ ملی، لیکن ہم نے آپ سے کبھی گلہ نہیں کیا. اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے. آپ کی تیسری نسل ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے تعاون سے جوان ہوئی ہے، اور آج اگر افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے اور امن کی طرف افغانستان جا رہا ہے تو ہمیں بھی امن ملنا چاہیے. یہ باتیں ایک بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، یہ باتیں ایک دکھی دل کے ساتھ بطور پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جرم کیا ہے کہ جب سوویت یونین افغانستان میں آئی تو میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے خون بھی دیا، جان دی، مال دیا، آپ کو، آپ کے وطن کو سوویت یونین کا غلام نہیں بننے دیا. اس کا اعتراف تو آپ کریں گے، اور اس کا اعتراف آپ کو کرنا چاہیے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے آنے کے بعد جس انداز سے میں نے قربانی آپ کے ساتھ دی ہے وہ تاریخ میں نقش ہے. پھر ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کے ملک میں امن آئے، آپ کے ملک میں استحکام آئے، لیکن اگر آپ کے ملک سے میرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں چائنیز، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، میری سلامتی کے اداروں پر حملہ ہوگا، میرے نوجوانوں پر، میری مسجدوں پر، تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ سے گلہ بھی کروں اور اپنا دفاع بھی کروں. میری التجا نہیں، التماس نہیں، عرض نہیں، ایک برادرانہ گزارش ہے. یہ کمزوری نہیں، یہ ایک بھائی کی بھائی سے اپیل ہے کہ خدا را اس خطے کو امن دیں، اس خطے کو استحکام دیں، اپنے وطن کو بھی اور ہمارے وطن کو بھی جنگ سے اور دہشت گردی سے باہر نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا مزید خون نہ بہے. خون کا رنگ ایک صحیح ہے، وہ افغانستان میں بہے یا پاکستان میں. جو افغانستان میں خون بہاتا ہے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں خون بہائے اسے بھی آپ اپنا دشمن سمجھے. وما علینا الا البلاغ المبین.